مالک خالق اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت و رفعت و جلالت و کریمیت کا واسطہ جتنا بھی کلام پاک تلاوت کی ہے جو حاضرین ہیں اس مجلس اعزا کا ثواب انبیاء اولیاء اوصیاء شہداء صالحین اور بالخصوص کریم اہل بیت بالاخص امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں مالک ہدیہ پیش کرتے ہیں جو ہدیہ ثواب موصول ہو، بالخصوص مرحومہ کنیز زہرا بنت نیاب حسین اور من جملہ سادات غیر سادات جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور ملت تشیع کے جتنے بھی شیعیان موالیان حیدر قرار کنیزان زہرا اور صاحب مجلس صاحب خانہ کے جتنے بھی لواحقین مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، مالک ان کی ارواح کو اصال فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ مرحومہ کے درجات بلند فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ آل محمد کا عظیم خالق اس مرحومہ کو شفاعت جناب سیدہ زہرا نصیب فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ جتنے حاضرین چل کے آئے ہیں تمام کا چل کے آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما۔ مالک اللہ ہم تمام حاضرین کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مالک اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرما، قبر میں نور محمد و آل محمد سے مالک شفاعت محمد و آل محمد کا صحیح و سند مالک مستحق قرار فرما، بالخصوص شفاعت محمد و آل محمد کا صحیح مستحق قرار فرما، علم و عمل کی توفیق سے مالا مال فرما۔ کریم اہل بیت محمد و آل محمد کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، بالخصوص تمام لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی آخری دعا سرکار حجت وارث خدا امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرما، آوان و انصار میں شامل فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت، مجلس کی مقبولیت اور مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے پھر بھی بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ خالق کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ عادت نہیں عبادت سمجھ کے پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حیدری، یا علی۔ آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمطیعین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل والسلام علی سیدات الجلیلات المخدومات المظلومات المحرومات۔ عزادار و معظمہ بی بی جو رو رو کر کہتی ہے بابا تیرے گزر جانے کے بعد میں زہرا تیرے منبر سے خالی واپس آئی ہوں۔ کہتی ہے بابا ابھی تو تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی، بابا میں رخساروں پہ تماچے کھاتی رہی ہوں۔ کہتی ہے بابا تیرے منبر کے سامنے گئی ہوں، جب تو زندہ تھا میں آتی تھی تو میرے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا، بابا تیرے گزر جانے کے بعد گئی ہوں، بابا میں کئی گھنٹے کھڑی رہی ہوں، بابا کوئی احترام کرنے والا نہیں تھا، اجر رسالت دیتے رہے نبی کی بیٹی کو۔ ثم الصلاۃ والسلام علی حسن المخدوم المظلوم المقتول المسموم، وعلی حسین الغریب
المظلوم المقتول المذبوح بعرض کربلا عزادارو بتاتا چلوں غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب اسے کہتے ہیں جو کربلا کی سرزمین پہ ذبح و تراؤ 70 قدم کی دوری پہ بین سر پہ قرآن اٹھاؤ کے روتی رہی ہو، رو رو کے کہتی ہو ظالم حیا کرو، اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں رہا، اکبر بھی مارا گیا ہے، غازی کے بازو قلم ہو گئے ہیں، تنہا رہ گیا ہے میرا بھائی۔ وَزَيْنُ الْعَابِدِينَ آؤ مریضا وَبَاكِرًا صغیرا وَزَيْنَبُ وَعَسِيرًا مِنَ الْكُوفَةِ وَالشَّامِ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت برنتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ مالک رب العزت آپ تمام کا چل کے آنا اپنے بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ مقصد آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، چونکہ خطابت انداز خطابت کے اعتبار سے یا ممبر کے اعتبار سے ہمارے پاک و ہند کا جو انداز ہے وہ ضرور کم و بیش تغیر و تبدل ضرور رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے انداز میں چاہوں گا کہ جس مرحومہ کے لیے اصالِ ثواب کا یہ انعقاد کیا گیا ہے پروگرام، خدا اس مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ بالکل ہی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہزاروں نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں۔ جس زندگی میں ہم موجود ہیں، جیسے زندگی بھی ایک نعمت ہے، اسی طرح سے موت بھی ایک نعمت ہے، اور اس زندگی کی جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کی ایک نعمت میں کئی ہزاروں نعمتیں عطا کی ہیں جو اسی زندگی کے ساتھ ملحق ہوئی ہوئی۔ سب سے پہلی عظیم نعمت کہ اللہ نے ہمیں اس زندگی جیسی نعمت سے نوازا۔ اس زندگی کی نعمت عطا کرنے کے بعد پھر اللہ نے اور ہزاروں نعمتیں عطا کی، جیسے انسان کا دیکھنا، سننا، بیٹھنا، سونگنا، چلنا، عقل، فہم و فراست جیسی جو تمام نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، یہ کوئی کم قیمت نہیں رکھتی ہے۔ آج کے دور میں اگر اس کی کوئی کم و بیش قیمت بھی، کسی آنکھ کی اگر کوئی قیمت ہمیں لگا کر دے اور ہمیں کہے کہ ہمیں اپنی آنکھ دے دو، بدلے میں اتنی رقم تجھے دے دیں گے، تو کوئی انسان دینے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہے۔ چاہے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، رہنے کے لیے کچھ نہ ہو، کچھ بھی چیز مہیا نہ ہو، لیکن اپنے اعضاء بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی ایک آنکھ دینے سے شاید وہ خود بھی اپنی پوری زندگی آسانی اور راحت کے ساتھ طے کر لے، اور شاید اس کی آنے والی نسلیں بھی اسی قیمت پر اپنی زندگی بسر کر لیں، لیکن وہ اپنی آنکھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی یہ نعمت اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طرح سے باقی اعضاء و جوارح، اگر لگ بھگ ٹوٹل ان تمام اعضاء کو بھی اگر ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو ایک انسان کا مجسمہ جو مادی اعتبار سے بھی جس پیسے کو اور جس دولت کو ہم ترجیح دے کر اس حقیقی رب العزت کو بھول جاتے ہیں، اس کی عطا کردہ نعمتیں اس مادی دنیا کے مال و متاع سے زیادہ قیمتی ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ زندگی ایک نعمت ہے، اسی طرح سے موت بھی ایک نعمت ہے۔ جیسے اللہ نے زندگی عطا کر کے ہزاروں بے بہا نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اسی طرح سے موت کی نعمت سے نواز کر بھی موت کے اس مرحلے سے گزرتے وقت بھی اللہ نے ہزاروں نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ نہیں ایسا ہے کہ زندگی دے کر ہم سے نعمتیں چھین لیں، ایسا بھی نہیں ہے، نعمتیں دی ہیں، اور موت دے کر بھی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ زندگی بھی ایک نعمت ہے اور موت بھی ایک نعمت ہے۔ اور میں تکرارن ہر مجلس میں کہتا رہتا ہوں کہ جس علی کو انسان ساری زندگی سنتا ہے، جس علی کی فضیلت انسان ساری زندگی سنتا رہتا ہے، اس علی کی زیارت کا نام ہے موت۔
یہ وہ موت ہے جو ہمیں علی سے ملاقات کا رستہ ہموار کر کے دیتی ہے، جو چاہتا ہے کہ میں سیدہ زہرا کی زیارت کروں، جو چاہتا ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کی زیارت سے منور مشرف ہوں، جو چاہتا ہے کہ میں سید الشہداء کی زیارت سے منور مشرف ہوں، وہ اس موت کے مرحلے سے گزر کر ان کی زیارت کے لیے مشرف ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو آیا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ خواہ نفس انسان کی صورت میں ہو، انسان کی روح کی صورت میں، حیوان کی صورت میں ہو، جاندار کی صورت میں، جو چیز بھی نفس رکھتی ہے اس کو فنا ضرور ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ آغا اس نفس سے کیا مراد ہے کہ جس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ کیا آیا انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یا اس کے نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ تو اس میں کیا فرق ہے کہ اگر انسان موت کا ذائقہ چکھے، کیا آیا انسان موت کا ذائقہ نہیں چکھے گا، صرف اس کا نفس چکھے گا؟ تو آغا نے بہترین مثال دی، کہا کہ ایک انسان اگر اسے بھوک لگے تو کیا آیا اس کی بھوک کی طلب اس کے جسم کے وجود کے کس اعضاء سے تعلق رکھتی ہے؟ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کا پیٹ طلب کرتا ہے کہ کوئی چیز میں کھاؤں تاکہ یہ بھر جائے۔ تو آپ فرماتے کہ کیا آیا اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی غذا دل کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے، جگر کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے، معدے کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے، اور انسان کے باقی تمام اعضاء کے لیے وہ خوراک اور وہ غذا؟ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ جس طرح سے وہ غذا انسان کے باقی تمام اعضاء و جوارح کے لیے اس کی تمام ضروریات اور لوازمات کو پورا کرتی ہے، اسی طرح سے جو انسان کا نفس ہے جو موت کا ذائقہ چکھتا ہے، وہ نفس بھی انسان کے انہی اعضاء و جوارح میں سے ایک اعضاء ہے۔ کس طرح سے کہ مثال کے طور پر کیا آیا نفس جو ہے وہ ہماری آنکھ کی طرح ہمیں ظاہر ہوتا ہے یا دکھائی دیتا ہے؟ کیا آیا وہ نفس جو ہے ہمارے دل کی طرح ہمیں دکھائی دے سکتا ہے یا ہمارے پاؤں کی طرح دکھائی دے سکتا ہے؟ نہیں۔ کتاب الفطر میں آغا بہجت فرماتے کہ یہ نفس انسان کے ساتھ ویسے چلتا رہتا ہے جیسے ماں کے شکم سے باہر آتا ہے، اسی سے لے کر اس کے اعمال کے ساتھ اسی طرح سے وہ پروان چڑھتا رہتا ہے۔ اگر وہ نیکیاں کرتا جائے تو وہ نور کی شکل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اگر وہ برائیاں کرتا رہے تو ایک بھیانک شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وقت موت وہی اس کو اس موت کے مرحلے سے زیادہ پہلے ڈراتا ہے، اور قبر میں بھی اور برزخ کے سفر تک بھی وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ جو نفس ہے، یہ نفس انسان کی وہ بھیانک شکل ہے جو اس کے اعمال کی صورت میں ہے۔ اگر وہ نیکیاں کرتا ہے تو نور کی شکل میں ہے، اگر برائیاں کرتا ہے تو وہ بھیانک شکل میں ہے جو اس کو ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے جیسے زندگی ایک نعمت ہے، موت ایک نعمت ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا گیا سرکار ما الموت، موت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ با معرفت آدمی جو تقوی رکھتا ہو، جو پرہیزگاری رکھتا ہو، جو خدا کی اطاعت کرتا ہو، اگر وہ سر سبز شاداب درخت کے نیچے اگر لفظ موت ادا کر دے تو اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، یعنی اس کی زبان میں اتنا تاثیر ہے، لیکن اس لفظ موت کی سختی اتنا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا انسان، اے عبد، دنیا کی کس رنگینی نے، کس چمک دھمک نے، کس ایسی چیز نے تجھے مجھ رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ کون سی چیز ہے جس کی چمک میں، جس کی رنگینی میں تو اتنا کھو گیا ہے کہ مجھ اللہ کے نور کو بھول گیا ہے، مجھ اللہ کی نعمتوں کو بھول گیا ہے، مجھ اللہ کی تسبیح کو بھول گیا ہے؟ انسان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ موت اللہ سے قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ موت ہمیں خدا کے قریب کرتی ہے۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 مقامات ہیں جہاں پر اگر انسان موت کو یاد رکھے اور اس موت کو اپنے اعمال کے ساتھ یاد رکھتے ہوئے صراط مستقیم کی طرف لے کے جائے تو وہ اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پوچھا گیا مولا کیسے؟ کہا کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ سختی کا مرحلہ آتا ہے انسان کے اوپر، وہ مرحلہ ہے کہ جب اس کی روح قبض ہونے لگتی ہے، وہ سختی کا مرحلہ ہوتا ہے۔
وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک خاردار کانٹے کے اوپر کوئی ململ کا کپڑا ڈال کے انسان اگر کھینچے تو اس طرح کی کیفیت اس کے ساتھ جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے، وہ اس سختی کو برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی عام انسان اس کے جسم کے اوپر معمولی سے انداز میں اگر ہاتھ رکھ دے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے، صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت جو تھکے بیٹھے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ اگر وہ عام انسان اس کے بدن پر نرمی سے ہاتھ رکھے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کے جسم کے اوپر گر رہے ہیں۔ لیکن یہ مرحلہ پھر پوچھا گیا، مولا اگر اس مرحلے سے نجات حاصل کرنا چاہیں تو کیا کیا جائے؟ تو امیر کائنات نے فرمایا کہ جو موت کا مرحلہ ہے، اس موت کے مرحلے میں جو بندہ کثرت سے تلاوت قرآن کرتا ہے وہ اس مرحلے کو آسانی سے طے کر لے گا۔ جو قرآن کی تلاوت کو باقاعدگی سے کرے، کثرت سے زیادہ ترجیح دے، اہمیت دے تلاوت قرآن کو۔ پھر پوچھا گیا مولا اس سے اگلا مرحلہ کون سا سخت ہے؟ مولا نے کہا روح سے بھی زیادہ سخت ایک اور مرحلہ ہے۔ مولا کون سا مرحلہ ہے؟ مولا نے کہا جب اسے غسل کے لیے لے جایا جاتا ہے، وہ مرحلہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مولا وہ کیسے؟ امیر کائنات فرماتے کہ جب اسے غسل دیا جاتا ہے، اس کے جسم کو جب حرکت دی جاتی ہے تو وہ چیخ و پکار کر رہا ہوتا ہے، اس کا جسم ایک نرم پھول کے وزن کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جب اس کو غسل دیا جاتا ہے، غسل دینے والے کو تو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جسے غسل دیا جا رہا ہوتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر پوچھا مولا اس مرحلے سے اگر نجات حاصل کرنا چاہے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو امیر کائنات فرماتے اگر کوئی بندہ اس مرحلے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو کثرت سے محمد و اہل بیت محمد پر درود پڑھا کرے۔ کچھ بندوں کے لب تو ہل رہے ہیں لیکن آواز نہیں نکل رہی۔ چوتھے امام فرماتے کہ جو بندہ اہل بیت محمد و آل محمد پر ایک دفعہ جب درود پڑھتا ہے اور جب دوسری دفعہ درود پڑھنے لگتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں صبر کرو ابھی پچھلے درود کا ثواب لکھ رہے ہیں۔ تو درود ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو نجات کا ذریعہ ہے، اور اس غسل کے مرحلے سے آسانی سے اس کو طے کرنے کے لیے بھی ہماری نجات کا اور شفاعت کا باعث بن سکتی ہے۔ پھر پوچھا گیا مولا اس سے کوئی اور مرحلہ سخت؟ امیر کائنات نے کہا ہاں اس غسل کے مرحلے سے ایک اور سخت مرحلہ ہے۔ کہا مولا وہ کون سا مرحلہ ہے؟ مولا نے کہا کہ جب میت کو لے جایا جاتا ہے اور اس کا جنازہ پڑھنے لگتے اور جب حاضر میت کہا جاتا ہے تو اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں اس دنیا سے منتقل ہو رہا ہوں۔ درود پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ یہاں تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کے لیے مشکل نہ ہو۔ پھر بھی درود پڑھیں محمد و اہل بیت مولا اس سے بھی سخت مرحلہ کہاں؟ اس وقت جب جنازہ لے کر میت لے کر جب اس کے لیے تکبیر پڑھی جاتی ہے اسے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ میں اس دنیا سے منتقل ہو رہا ہوں۔ اور یہاں پہ میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں یا ہندوستان میں آج بھی پٹوار خانے کا نظام موجود ہے اور جس کی زمین موجود ہو، جو مالک ہو، اگر وہ بیچے تو تب تک وہ منتقل نہیں ہوتی، اس کا انتقال اس کے نام پر نہیں ہوتا جب تک مالک ساتھ نہ ہو۔ ایسے ہے نا جناب؟ مشکل تو نہیں ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ جس کی زمین ہے جب تک وہ انتقال کسی کے نام کرنا چاہتا ہے، کسی کو دینا چاہتا ہے، خریدنے والا اس وقت خرید سکتا ہے، اس کا مالک و وارث تب بن سکتا ہے جب انتقال دینے والا موجود ہو، زمین کا سابقہ پہلے والا مالک موجود ہو، اس وقت وہ زمین اس کے نام پر منتقل ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس مومن کا، جس بندے کا جو مانتا ہے علی کو، جو علی اس کا وارث ہو،
जो उसका मालिक हो उसके साथ होने के बगैर वो दूसरे जहान में भी मुंतकिल नहीं हो सकता है, क्योंकि अली उसका मालिक है, अली उसका वारिस है, अली के होते हुए वो दूसरे जहां में भी मुंतकिल नहीं हो सकता। फिर पूछा गया मौला जब वो जनाजा और उसकी मैयत लेके आ जाते हैं तो उस सख्ती के मरहले से निजात हासिल करने के लिए क्या किया जाए? जब वो तकबीर जनाजा पढ़ी जाती है उस मरहले से, उस खौफ से और उस वहशत से अगर वो निजात हासिल करना चाहे तो क्या करे? मौला फरमाते हैं वो बंदा जो किसी की मुश्किल वक्त में जब उसका कोई मुनिस मददगार मौजूद न हो, वो अगर ताकत और इस्तिताअत रखता हो उसकी मदद कर दे तो वो मदद की हुई चीज उसके लिए निजात का बायस बन जाती है उस तकबीर पढ़ते हुए मौके पे। मौला इससे अगला मरहला, मौला ने कहा इससे और एक अगला मरहला यह है कि जब इंसान का जनाजा लेकर उसकी कब्र की तरफ लेके जाया जाता है तो वो डर रहा होता है, खौफ में होता है, अगर उसके गुनाह होते हैं तो वो कब्र की उन हकायक को अपनी आंखों से देख रहा होता है कि मेरी मैयत को कहां लेके जाया जा रहा है। और आप लोग देखते होंगे कि जब मैयत को ले जाते तो कब्र के नजदीक ले जाकर 3 दफा उसे उठाकर नजदीक करके फिर उसे कब्र में दफन किया जाता है, इस वजह से कि उसको इत्मीनान हासिल हो जाए कि ये मेरा अबदी घर है जहां पर मैंने रहना है। तो यहां पर इस मकान, इस दुनिया के मादी मकान को ऊंचे बनाने वालों के लिए और अपने घर में ज्यादा रोशनाई रखने वालों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि जिस अबदी घर में हमने रहना है उस अबदी घर के लिए अपने नूर को तलाश करके जाओ जिसकी जरूरत है मुझे। क्यों? क्योंकि कब्र इंसान को, जमीन इंसान को दिन में 70 बार मुतवज्जे करती है कि मैं वहशत का घर हूं, मैं खौफ का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं जुल्मत और तारीकी का घर हूं। अगर मेरे पास आना है तो नूर लेकर आओ, मेरे पास आना है तो निजात लेकर आओ, मेरे पास आना है तो शिफात लेकर आओ, मेरे पास आना है तो इबादत लेकर आओ, मेरे पास आना है तो तकवा इख्तियार करके आओ, मेरे पास आना है तो फिर अपनी इबादत के उस मंबे को बगैर रिया के और खुलूस और इताअत खुदाबंदी के लेकर आओ, फिर मैं कब्र तुम्हारी राहत का बायस हूं। हाँ, अगर ये तमाम चीजें नहीं है तो फिर कब्र का वो मरहला मेरे लिए सख्त है। फिर कहा मौला अगर मैयत को जब कब्र के करीब ले जाया जाता है उस सख्ती और वहशत से अगर इंसान निजात हासिल करना चाहे तो फिर क्या करे? तो अमीर कायनात फरमाते जो बंदा अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन को दर्क करे और उनकी इताअत और फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी को गुजार दे तो वो मरहले, उस मरहले को आसानी से तय कर लेगा। वो वहशत और वो खौफ और वो डर उससे हटा दिया जाएगा। मौला इससे कोई और मरहला जो सख्त हो? अमीर कायनात ने कहा हाँ, इससे और एक मरहला है जब उसको दफन कर दिया जाता है और दुनिया की मादी, इस दुनिया के मादी रुझानात और तमाम मादियाती चीजों से जब उसकी कब्र के आखिरी सुराग को जब ढांपा जाता है और दुनिया के इस आरजी नूर से उसकी कब्र को छुपाया जाता है और अंदर की अंधेरे में उसे धकेला जाता है और बाहर की रोशनी से वो गुरूबे कब्र की तरफ जब सफर करने लगता है तो फिर वो डरता है, उसके ऊपर वो खौफ और वो वहशत तारी होती है। तो फिर कहा मौला अगर इससे निजात हासिल करना चाहे तो फिर क्या करें? तो उस वक्त अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा भी दुनिया में मौजूद हो और अगर यतीम की मदद करे, अगर कुछ भी न रखता हो, हत्ता अगर यतीम के सर पर शफकत का हाथ फेर दे, उस मरहले की सख्ती से निजात हासिल कर लेगा। हत्ता अगर कुछ माली इमदाद भी न कर सकता हो, कोई और तरीके से भी उसकी मदद न कर सकता हो, फकत अगर शफकत का हाथ उसके सर पे फेर दे तो अमीर कायनात फरमाते हैं कब्र की उस मरहले की सख्ती से वो निजात हासिल कर लेगा। मौला इससे कोई और मरहला? अमीर कायनात ने फरमाया कि हाँ, जब उसे कब्र में लिटा दिया जाता है तो 14 नूर उसकी कब्र में रोशन हो जाते हैं और वह हैरान हो जाता है, तजस्सुस उसके अंदर पैदा हो जाता है, क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। फिर सवाल करता है उस नूर से कि मैंने दुनिया में कोई ऐसे आमाल अंजाम तो दिए नहीं थे, मैं कोई इतना नेक तो था नहीं, मैंने कोई सदका किया तो था नहीं, लेकिन ये अनवार मेरी कब्र में क्यों रोशन है? तो उस वक्त एक नूर बोलेगा कि जब तू दुनिया में मौजूद था, अपने तमाम मसरूफियात को छोड़कर जब आजान की अल्लाह अकबर की पहली तकबीर बुलंद होती थी, तमाम कामों को छोड़कर सजदा खुदाबंदी में जाकर कहता था सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, ओ मेरा अल्लाह सिर्फ तू तस्बीह के लायक है, सिर्फ तू ही है जिसकी सना की जाए, सिर्फ तू ही है जिसकी इबादत की जाए, सिर्फ तू ही है जिसकी तारीफ की जाए। मेरा अल्लाह मैं तुझे लायक
فرمائے کہ تسبیح و سجدہ سمجھ کر جب میں سجدے میں جاتا تھا تو وہ نور مخاطب ہو کر کہے گا جب تو نماز پڑھتا تھا اور تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا تھا اب سب تجھے چھوڑ گئے ہیں اور میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں، اب میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ پھر دوسرے نور سے سوال کرے گا تو کون ہے، میں نے کون سی ایسی نیکی کی جس کی حالت اس نور کی شکل میں آ گئی ہے؟ تو وہ نور کہے گا کہ میں وہ روزہ ہوں جو دنیا میں ان تمام مادی نعمتوں کو اور لوازمات کو ترک کر کے اس زبان کو پابند اطاعت حکم خداوندی کا اپنے اوپر وہ حکم لاگو کر کے اپنے آپ کو مقید کر کے جب تو نے اپنے جسم اور زبان اور اس حلق کو محفوظ رکھا تھا، میں وہ روزہ ہوں جو نور کی شکل میں تیری نجات کرنے آیا ہوں۔ اسی طرح سے وہ 14 نور تمام فروعات کی شکل میں ہوں گے۔ ایک اور نور ہے جو اس کی داہنی شکل میں موجود، داہنی طرف موجود ہوگا۔ پھر وہ سوال کرے گا کہ یہ 14 نور تو موجود ہیں جو نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حج کی صورت میں، ولا کی صورت میں، تبرے کی صورت میں، حج کی صورت میں، زکات و خمس کی صورت میں، اے نور تو کون ہے جو ان 14 کے 14 نوروں سے بھی زیادہ روشن ہے؟ تو وہ نور اس کی طرف مخاطب ہو کر کہے گا میں ولایت محبت علی کا نور ہوں جو قبر میں تیری نجات اور شفاعت کا ذریعہ بننے آیا ہوں۔ تو یہ تمام مراحل جس سے گزر کر انسان نے جانا ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں اپنی آنے والی ابدی زندگی کے لیے 10 تحفے لے کر جاؤ۔ جب ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں، کسی کے ہاں مہمان بنے یا کوئی عزیز و اقربا ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو بچوں کے لیے یا بزرگوں کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے کچھ تحائف لے کر جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اپنی اس زندگی کے خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، علی کی بارگاہ میں جا رہے ہو، زہرا کی بارگاہ میں جا رہے ہو، تو ان کے لیے کیا تحائف لے کر جا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کچھ موجود ہے؟ جب زہرا کی خدمت میں پہنچو سلام عرض کرو تو کیا دو گے؟ جب علی کی خدمت میں پہنچو گے تو کیا دو گے؟ جب مصطفیٰ کی خدمت میں پہنچو گے تو کیا تحفہ دو گے؟ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچو گے تو کیا تحفہ دو گے؟ تو پوچھا گیا مولا کون سے تحفے لے کر جاؤں جس کی ضرورت مصطفیٰ کو ہو، جو میں تحفہ علی کو دے سکوں، جو میں زہرا کو دے سکوں؟ تو اس وقت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں 10 تحفے ہیں جو انسان لے کر جائے مصطفیٰ، علی، زہرا اور خدا کی بارگاہ میں دے سکتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا پہلا تحفہ انسان کی زندگی کا یہ ہے کہ قرآن کو فہم و فراست کے ساتھ اس کا پہلا یہ ہدیہ و تحفہ ہے جو ان ہستیوں کی خدمت میں پیش کر سکتا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت۔ تو اس قرآن کو ساتھ لے کر جانا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا میں فرمایا تھا ان دونوں چیزوں سے متمسک رہنا، میں قرآن سے متمسک رہا ہوں۔ دوسرا تحفہ ولایت محمد و آل محمد کا لے کر جانا۔ اس ولایت کے تحفے کو لے کر جانا کہ ولایت میں نے اپنی زندگی میں ولایت کو کبھی بھی سوئی کی نوک کے ذرا برابر بھی اپنے دل سے کم نہیں ہونے دیا ہے۔ ولایت کے اس پیمانے کو ایمان کے اس ترازو پر رکھا جہاں پر معراج کر میں نے خدا کے قرب کو حاصل کیا ہے، جہاں پر میں نے شیطان سے نجات حاصل کی ہے، جہاں پر میں نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا ہے، جہاں پر میں نے خدا کی رضا کو حاصل کیا ہے، جہاں پر میں نے دنیا کی مادیات کو ترک کر کے اس اللہ رب العزت کی حقیقی نعمتوں کا صحیح معنی میں استفادہ کیا ہے، نہ کہ اسراف کیا ہے۔ یہ وہ تمام نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کی ابتدائی زندگی کا ایک مرحلہ، اور اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام دینا چاہوں گا کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے 4 مراحل ہیں انسان کے لیے، چونکہ جتنا وقت دیا ہے تو اسی میں اختتام کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخری نقطہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، ماں کے شکم میں ہوتا ہے، 4 مراحل طے کرتا ہے۔ قرآن میں بھی موجود ہے، آپ طلباء، علماء، فضلاء یہاں پہ تشریف فرما ہے، درسن آپ کی خدمت میں چند جملے عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے انسان تیری ابتدا بھی نجاست پر ہے، ایک نطفے سے تیری ابتدا ہے، اور جب تو مرتا ہے تب بھی تو نجس ہے، تیری ابتدا بھی نجس اور تیری انتہا بھی نجس، اور اس درمیانی وقفے میں تو زمین پر اکڑ کر اور تکبر کرتا ہے، بتا تیری اوقات اور وقت کیا ہے؟ جب تیری ابتدا بھی اس نطفے سے ہے اور تیری انتہا بھی
اس نجاست بھرے جسم سے ہے کہ جس کو کوئی اور بھی ہاتھ لگا رہے تو اس کے اوپر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. پھر تکبر کس چیز کا کرتا ہے؟ تکبر مجھے اللہ رب العزت کے لیے، میں اللہ متکبر ہوں، نہ کہ تو انسان زمین پر جھک کر چلا کر، عاجزی و انکساری سے چلا کر، تکبر نہ کیا کر. تکبر صرف مجھے اللہ رب العزت کے لیے ہے. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے 4 مراحل سے گزرتا ہے. ایک عالم محض ہے، پھر عالم نورانیت ہے، پھر عالم نورانیت سے پھر عالم مادر شکر میں آتا ہے، پھر اس کے بعد عالم دنیا میں آتا ہے. یہ 4 مراحل ہیں. اسی طرح سے ان 4 مراحل سے گزر کر پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتا ہے. تبھی اللہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جس طرح سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آیا ہے اسی طرح تجھے واپس پلٹایا جائے گا. اب جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے، اس دنیا میں جب اس کا وجود ظاہر ہونے لگتا ہے تو اطراف والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس کی پیدائش پہ. کسی کا بچہ ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کی بیٹی ہو، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، اور وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے. تکراری جملے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جب وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے اطراف والے ہنس رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کا عجیب رونا ہے کہ وہ اپنے اس پہلے رونے کو بھول جاتی ہے. فتوے لگاتے ہیں نا دنیا جہان میں کہ رونا بدعت ہے، رونا فلان ہے، امکان ہے، اس طرح سے یہ ساری باتیں کی جاتی کہ نہ رویا جائے. تو میں تو یوں کہتا ہوں کہ رونا حیات کی علامت ہے. جو روئے اس کی زندگی اور حیات کی ضمانت اور نجات کا ذریعہ ہے، کہ جو روتا ہے وہ زندہ جانا جاتا ہے. اگر بچہ نہ روئے تو اسے مردہ جانا جاتا ہے. تو نہ رونے والے مردہ ہے اور رونے والے زندہ و جاوید جانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جب ماں کے شکم سے باہر آتا ہے تو اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ روتا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جناب حیات ہے، یہ زندہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب اطراف والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اب ایک اور مرحلہ کہ انسان کے اس 4 مرحلوں میں اس کا پہلا مرحلہ بچپن ہے، دوسرا مرحلہ جوانی ہے، تیسرا مرحلہ بڑھاپا ہے، اور چوتھا مرحلہ ہے اس کا موت. اسی میں اختتام کرنا چاہوں گا. تھکے تو نہیں بیٹھے جناب؟ جو تھکے بیٹھے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ 4 مراحل ہے. پہلا مرحلہ انسان کا بچپن کا، دوسرا مرحلہ جوانی کا، تیسرا مرحلہ بڑھاپے کا، اور چوتھا مرحلہ ہے اس کا موت کا. اور یہ جو پہلا مرحلہ یہ ناتوانی میں گزرتا ہے، لاغر پن میں گزرتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، نحیف ہوتا ہے. کھانے کے لیے، پینے کے لیے، جو بھی جس چیز کی ضرورت ہے جب تک روئے گا نہیں ملے گی نہیں. جب روتا ہے ماں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس کی بھوک کا وقت ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ کھلاؤں گی تو یہ خاموش ہوگا. اب اس کے دودھ کا وقت ہے، اب اس کے پانی کا وقت ہے، اب اس کے لباس کے تبدیل کرنے کا وقت. جس چیز کی بھی ضرورت درپیش آتی ہے وہ خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. وہ بچپن اس کا گزر جاتا ہے، اور بچپن کے گزرنے کے بعد وہ آ جاتا ہے جوانی کے مرحلے میں. اب یہ جو بچپن کا مرحلہ ہے یہ اس کا ساتھ نہیں دیتا. اتنا بے وفا ہے کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دیتا، بالآخر گزر جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ جوانی میں آ جاتا ہے، اور جوانی کے مرحلے میں کیا ہوتی؟ اکڑ، تکبر. انسان کے اندر وہ بڑا پن آ جاتا ہے کہ میں فلاں، میں طاقتور، میں خوبصورت، میں حسین، میں جمیل، وہ میں عالم، میں فلاں، میں فلاں. یہ میں کا جو مادہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ کب؟ جب وہ جوانی کے اس پہر میں اپنا پیر رکھتا ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جوانی کی اس نعمت کو مجھ اللہ کی عبادت میں گزارو، نہ کہ اکڑ میں، نہ کہ تکبر میں، نہ کہ فخر میں. لیکن انسان کی عقل جو ہے وہ اتنی دوڑے لگا رہی ہوتی کہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. کیا ہے جی؟ کسی کو غصہ آ گیا، کسی بزرگ پر چلا دیا تو کہتے کہ جی جوان تھا جی، آپ تو بزرگ ہیں، آپ برداشت کریں. نہیں، یہ برعکس ہے. بلکہ جوان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، نہ یہ کہ وہ اپنی اس جوانی کے گھمنڈ میں کسی بزرگ کے اوپر جو ہے وہ چلانا شروع کر دے یا بے احترامی کرے. نہیں، بلکہ اپنی جوانی کو اپنے قابو میں رکھو. وہ صاحب عقل ہے جو عقل کے ساتھ، عقل کی طاقت کے ساتھ اپنی اس وجود کی طاقت کو کنٹرول کر لیتا ہے. اگر کوئی انسان عقل کی طاقت کے ساتھ اپنے وجود مادی کو کنٹرول نہ کر پائے تو وہ بے وقوف اور نادان ہے، کیونکہ اس سے غلطیاں سرزد ہوں گی. وہ جوانی کی ذات میں آ کر کسی غریب پر ظلم کر دے گا، کسی کا مال کھا لے گا، اپنے طاقت کے گھمنڈ میں کسی کے اوپر ظلم کرے گا. ہاں، تو جب وہ اپنے وجود مادی کو کنٹرول رکھے گا تو پھر کیا ہے؟ خدا کی اطاعت کے اوپر پورا اترے گا.
اب بچپن کا مرحلہ طے کر کے جوانی کے مرحلے میں آ گیا. اب جوانی کا مرحلہ گزرتے گزرتے اسی عیاشی میں، مستی میں، بے فکری میں، بے غوری میں گزرتے گزرتے انسان بڑھاپے میں آ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا. پھر انسان خواہش کرتا ہے، عوامر میں ایک جملہ ہے، لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی پلٹ آتی. طلباء علماء ہے نا، انسان خواہش کرتا ہے کہ کاش جوانی آ جاتی، میں جوانی میں رہتا. یا آپس کی محفلوں میں ہم بیٹھتے، ہم کہتے جب میں جوان تھا تو یہ کرتا تھا، جب میں جوان تھا تو میں فلاں کرتا تھا، میں یہ کرتا تھا. نہیں، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب تنہائی میں یا بڑھاپے میں پہنچو تو پھر اپنے گناہوں کو بھی دیکھو اور مجھ اللہ کی اطاعت کو دیکھو اور محاسبہ کر کے دیکھو کہ جو اللہ نے آپ کو جوانی کی نعمت سے نوازا تھا، اللہ کی اطاعت کتنی کی ہے، رحمان کی اطاعت کتنی کی اور شیطان کی اطاعت کتنی کی ہے. انسان اپنے آپ کو تذکر دے، تزکیہ نفس کرے، محاسبہ کرے. کیوں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. جب رات کو انسان سوئے بستر پر، مجھے یاد ہوگا صبح میں نے 2 لاکھ تومان فلاں بندے سے لینے، یا 3 مہینے ہو گئے واپس نہیں کر رہا ہے جی، بجلی کا بل میں نے بھرنا ہے، جناب فلاں آغا کے پاس میں نے جانا ہے، دفترچہ ٹھیک کرانا ہے، بچے کی دوائی، یہ تمام کام بھی ضروریات زندگی میں سے ہیں. لیکن امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں جب بستر پہ مومن جاتا ہے جو ہم میں سے ہے، جو ہمارا شیعہ ہے، جو ہمارا ماننے والا ہے، وہ بستر پر جب جائے تو اس کو بستر آرام نہ سمجھے، بستر مرگ سمجھ کر سوئے کہ پتہ نہیں کہ صبح میں بیدار ہو سکوں گا یا نہیں ہو سکوں گا. اس وقت وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ اے اللہ اگر میں نے تیری اطاعت کی ہے تو تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی اطاعت کی توفیق عطا کی ہے، اگر میں نے تیری نافرمانی کی ہے تو اے اللہ میں سچے دل سے تیری بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ میرا اللہ میں رحمان کی اطاعت کروں گا اور شیطان کے راستے کے اوپر کبھی بھی بھٹکنے کی کوشش نہیں کروں گا، بلکہ میری صبح کی بیداری کی وہ پہلی آنکھ تیری اطاعت اور تیرے سجدے میں اور تیرے نعمتوں کے شکر میں گزرے گی. تب تو وہ میرا سونا بھی عبادت شمار ہوگا، وہ میرا سوچنا بھی عبادت شمار ہوگا. آیت اللہ باجت فرماتے کہ اپنی نیکیوں کو انسان لاپرواہی میں ضائع کر دیتا ہے. پوچھا کہ آگا کیسے؟ کہا کہ انسان اپنی سوچ سے اپنے ان اعمال کی پختگی کو طے کر سکتا ہے. کہا کیسے؟ کہا انسان اگر راستے میں جا رہا ہو اور اگر صرف یہ سوچے کہ یا اللہ راستے میں جا رہا ہوں، اگر میں کسی کی مالی مدد کرنے کی توفیق نہیں رکھتا، ہاں اگر یہ ارادہ کر لے کہ جو مجھ سے ہو سکے گا میں اس کی مدد کروں گا، اللہ اس کی سوچ کی عبادت کا اجر بھی اسے عطا کرے گا. لیکن میری سوچ میں کیا ہے؟ میں اگر مولانا صاحب کے گھر سے باہر نکلوں گا تو میرے ذہن میں آئے گا فلاں بندے نے بات یہ کی تھی، چل رہے اس کا بدلہ میں بعد میں لوں گا. نہیں، یہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، یہ چھوٹی چیزیں ہمیں اپنے راستے، اپنے صراط مستقیم سے بھٹکا دیتی ہیں. اب جوانی کے مرحلے سے اب آتا ہے بڑھاپے کے مرحلے میں، اور انسان کی زندگی کا اور بچپن کا پہلا مرحلہ ہے زندگی کی، کائنات کی پہلی نماز ہے جس کے لیے آذان و اقامت نہیں ہے. انسان کی زندگی کی پہلی آذان و اقامت ہے جس کے لیے نماز نہیں ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیں بائیں کان میں آذان و اقامت کہی جاتی ہے لیکن نماز نہیں ہے. اب اگلے مرحلے میں جب جوانی کے مرحلے سے بڑھاپے کے مرحلے میں آتا ہے تو جہاں پر جناب پاندان ہوگا وہاں اینک رکھ دے گا، جہاں اینک رکھنے کی جگہ ہوگی وہاں کرتا رکھ دے گا، اور جہاں پہ کرتا رکھنا ہوگا وہاں پیسے تلاش کر رہا ہوگا. یہ انسان کی عقل کا، ضعیفی کا وہ مرحلہ آ جاتا ہے جہاں پر اس کا حافظہ اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کا جسم مادی اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کے اپنے عزیز و اقربا اسے چھوڑ دیتے. او جی بوڑھا ہو گیا ہے، او جی چھڈو جی یہ اپنی باتیں کرتا ہے. یہ اس طرح کے مرحلے میں جب انسان پہنچتا ہے تو اس تیسرے مرحلے میں وہ اس بڑھاپے میں کیا کرتا ہے؟ تسبیح جناب، دانے پہ دانا، دانے پہ دانا جناب جا رہا ہے اس بزرگ کا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے انسان تیری یہ زندگی کا مرحلہ جو میں اللہ نے تجھے نعمت کے طور پہ عطا کیا، یہ بچپن بھی تیری پرورش کے لیے یہ ذمہ داری تیرے والدین کو عطا کر دی. جب انہوں نے تجھے پرورش کر کے ایک عظیم انسان بنا کر تجھے تیری نعمتوں کو جو تجھے میں نے اللہ نے تجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھ کا صحیح استعمال بھی تو نے جان لیا، عقل کا صحیح استعمال بھی تو نے جان لیا، اپنے
हाथों का सही इस्तेमाल भी तूने जान लिया, अपने जिस्म मादी के तमाम आज़ाओ जवारे का इस्तेमाल दर्क करके मैं अल्लाह ने तुझसे किसी चीज का तकाजा नहीं किया, मैंने जिताया नहीं कि मैंने तुझे आंखें अता की तू ये कर, मैंने तुझे कान दिए तू ये कर, नहीं नहीं नहीं, बल्कि मैं अल्लाह ने इतना कहा है कि जितनी नेमतें अता की हैं उसका इकरार जरूर कर ले। तो फिर इकरार करने से क्या मुराद है? मैं मुनकर हूं, मैं नहीं मानता, नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि अगर तू नमाज नहीं पढ़ता फिर मेरी नेमतों का इनकार कर रहा है, अगर तू रोजा नहीं रखता फिर नेमतों का इनकार कर रहा है, अगर वालिदैन के लिए तू एहतराम नहीं करता फिर मेरी नेमतों का इनकार कर रहा है, अगर किसी गरीब की मदद नहीं करता फिर मेरी नेमतों का इनकार कर रहा है, अगर तू अल्लाह की इताअत नहीं करता फिर मेरी नेमतों का इनकार कर रहा है, अगर तू हमसाये के हुकूक को अदा नहीं करता तो फिर मेरी नेमतों का इनकार कर रहा है। मेरी नेमतों के इकरार का मतलब यह है कि जो मैंने कहा है बगैर चूं चरा के उसके ऊपर अमल करता जा, ये मुझे अल्लाह की इताअत है। हाँ, अगर मुझे अल्लाह की इताअत के बदले में मुझे अल्लाह से कुछ चाहता है तो मैं अल्लाह तुझे अता करूंगा। अब इस तीसरे मरहले से चौथे मरहले में, अब ये जो 4 मरहले हैं ये चारों के चारों बरहक है, और मौत तो एक ऐसी अजीम नेमत है जिसके बारे में ना तो अंग्रेज का इख्तलाफ है, ना सुन्नी का, ना शिया का, ना बरेलवी का, ठीक है ना जी, ना इंडियन का, ना पाकिस्तानी का, ना ईरानी का, किसी का नहीं। सब मानते हैं कि किसी ना किसी दिन मौत सबको आनी है, ठीक है ना जी। सुन्नी होने में, शिया होने में, हर चीज होने में इख्तलाफ जरूर है, लेकिन मौत के ऊपर किसी का इख्तलाफ नहीं है। सब मानते हैं कि किसी ना किसी दिन किसी ना किसी को मौत जरूर आएगी। अब बचपन इतना बेवफा के गुजर गया, जवानी बेवफा गुजर गई, बुढ़ापा बेवफा गुजर गया, उसने भी साथ न दिया। अब बचपन हक था गुजर गया, जवानी हक थी गुजर गई, बुढ़ापा हक था गुजर गया, अब मौत बरहक है। हर कोई मानता है कि मौत बरहक है, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर मानना पड़ेगा कि सिरात भी हक है, कुरान भी हक है, अली भी हक है, कुरान भी हक है। जहां पर मौत बरहक है वहां पर अली हक है, जहां पर मौत बरहक है वहां पर कुरान हक है, जहां पर मौत बरहक है वहां पर सिरात मुस्तकीम हक है, जहां पर मौत बरहक है वहां पर सच्चाई हकीकत बरहक है, जहां पर मौत बरहक है वहां पर तौहीद हक है, जहां पर मौत बरहक है वहां पर रिसालत हक है, जहां पर मौत बरहक है वहां पर विलायत हक है, जहां पर मौत बरहक है वहां पर नबुव्वत हक है, जहां पर मौत बरहक है वहां इंसान की इंसानियत बरहक है। यानी जहां पर मौत बरहक है, अल्लाह ने जितनी नेमतें अता की हैं वो सारी की सारी हक है। और इंसान के हक की हकानियत की दलील अगर पूछना चाहते हो तो पूरी अल्लाह की भरी हुई कायनात में हर मजहब, हर फिका, हर मसलक ये कहता है मैं हक पर हूं, तो फिर आइए जब मौत बरहक अली हक है तो फिर इन दोनों बातों में हमें तफरीक करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि हक बताने वाली ऐसी शख्सियत हो जिस जैसा सादिक कोई ना हो, जिस जैसा अमीन कोई ना हो, जिस जैसा अमानतदार कोई ना हो, जिस जैसा आलिम कोई ना हो, जिसके किसी भी बात पर कोई एतराज करने वाला ना हो। उस शख्सियत के पास जाकर पूछें कि हक कौन है। वैसे तो हर कोई कहता है, सुन्नी कहता है मैं हक पर, शिया कहता है मैं हक पर, बरेलवी कहता है मैं हक पर, क्रिश्चियन कहता है मैं हक पर, पाकिस्तानी कहता है मैं हक पर, ईरानी कहता है मैं, सब तो हक के दावेदार। तो फिर दुनिया वालों को पैगाम देते हैं कि आओ उनसे हक पूछते हैं जो हक का सही दावेदार है, जो वमायंते को अनिल हवा का मिस्दाक है, उससे आके पूछते हैं कि हक पर कौन है। तो फिर जब कायनात में ऐसी शख्सियत को ढूंढते हैं जिस जैसा सादिक कोई नहीं, जिस जैसा अमीन कोई नहीं, जिस जैसा इल्म वाला कोई नहीं, जिस जैसा हिल्म कोई नहीं रखता, जिस जैसी ताकत कोई नहीं रखता, जिस जैसा शुजा कोई नहीं है, जिस जैसा बहादुर कोई नहीं है, इतनी तमाम सिफात कामिल मजहर खुदाबंदी का मालिक व वज़र अगर कोई शख्सियत है तो वो वाहिद शख्सियत है जिसे कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा, कायनात की वाहिद हस्ती जिसके अंदर खुदा की तमाम सिफात का इजहार मौजूद है। तो फिर अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की पूरी भरी हुई कायनात हक की दावेदार है, आप बताएं हक पर कौन है। तो रसूल खुदा मुस्कुरा कर फरमाते अल कुरान व अलीयन व अलीयन माल कुरान, अल हक व अलीयन व अलीयन माल हक, कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। जब अली हक है मौत बर हक है। तो फिर वो लोग, हम शियों का अकीद है कि मौत के वक्त अली हमारे साथ है, बस नतीजा देने लगा हूं, मौत के वक्त अली हमारे साथ है। लोग हमारे ऊपर एतराज करते हैं कि कैसे मुमकिन है
کہ علی ایک وقت میں اس دنیا میں ہزاروں لوگ اس دنیا میں مرتے ہیں، کیسے ایک علی ہر جگہ ہر بندے کی موت کے ایک بیک وقت پہنچ سکتا ہے؟ ایک علی فلاں کی موت پہ، فلاں کی موت پہ، فلاں کی موت پہ، فلاں کی موت پہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو میں ان کو یہ جواب دینا چاہوں گا، اگر ملک الموت ایک فرشتہ ہو کر اللہ کی بھری ہوئی پوری مخلوقات کی روح قبض کر سکتا ہے تو ایک علی کیسے اپنے مومن کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ اور یہی حق ہے جس کو بچانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے تمام تکلیفیں دیکھی۔ بس ایک کا ایک جملہ تاکہ مجلس کی تکمیل ہو جائے۔ آذان وقت قریب ہے، آنکھوں کو غسل دینے کے لیے رسول کی وہ معظمہ بی بی اور وہ بلند شان و مرتبے کی مالک بی بی جس کے دروازے پہ ملائکہ اترتے تھے، کائنات کا عظیم رسول جب دروازہ سیدہ پہ پہنچتا تھا تو انما کی تسبیح پڑھتا تھا، بغیر اجازت کے زہرا کے گھر داخل نہیں ہوتا تھا۔ اسی زہرا کے دروازے پہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے صحابی لکڑیاں لے آئے، آگ جلاتے رہے، بی بی کہتی رہی یہ رسالت کا دروازہ ہے جہاں پر رسول آ کے انما کی تسبیح کرتا تھا، جہاں پہ رسول آ کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ لیکن ان ملعونوں نے رحم نہیں کیا، دروازہ سیدہ پر گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا اور آگ جلائی۔ عزاداروں شریفوں، عجیب حالت تھی۔ جیسے ہی دروازہ جل رہا تھا نا، جلتا ہوا دروازہ سیدہ جیسے اپنے دست مبارک سے ایک ڈھارس بن کر دروازے کو روکے ہوئے تھی، یا ایک ملعون نے لات ماری دروازے کو۔ صرف لات نہیں ماری، تاریخ کہتی ہے کہ جلتا ہوا دروازہ اور سرخ میخ جو آگ میں اتنی گرم ہو چکی تھی، جو سیدہ زہرا کے سینے میں پیوست ہو گئی، اونچی آواز بھر کر کہتی ہے فضا دیکھ میں زہرا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رو رو کر کہتی ہے فضا جلدی آ، میرا محسن مارا گیا، فضا جلدی آ، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، فضا جلدی آ، میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، فضا جلدی آ، میرے اوپر جلتا ہوا دروازہ۔ رونے والوں عجیب سی حالت تھی۔ مورخ کہتا ہے کہ ایک طرف سے پتھروں کی دیوار، دوسری طرف سے جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں رسول کی بیٹی زہرا۔ یہ کمینہ جیسے ہی داخل ہوا نا، روایت کا جملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا کہ زہرا پہ دروازہ گرا تھا، اور جیسے ہی زہرا کے سینے پہ دروازہ گرا نا، یہ کمینہ دروازے پہ پاؤں رکھتا ہے۔ سیدہ کی آواز بلند ہوتی ہے، کہتی ہے فضا اور جلدی میرا سانس بند ہو رہا ہے اور میرا سانس لینا دشوار ہو گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے والوں سیدہ کا آخری وقت تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ 75 دن یا 95 دن زندہ رہی زہرا، بس آخری جملہ نماز کا وقت قریب ہے۔ 75 دن یا 95 دن زندہ رہی میری مخدومہ بی بی۔ بی بی نے حکم دیا حسن بیٹا میرے قریب آ، حسن قریب آئے، پھر کہا حسین میرے قریب آ، حسین قریب آئے۔ بی بی نے کہا جاؤ نانے کی مزار پہ دعا مانگو، کہو نانا ہماری اماں بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ شفا عطا کرے۔ رونے والوں دونوں شہزادے جیسے ہی نانے کی مزار کی طرف چلے نا، ادھر سے بی بی نے آواز دی فضا، فضا میرے قریب آ۔ فضا قریب آئی، بی بی کہتی ہے فضا میں مصلی عبادت پہ جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آئے نا سمجھنا میں زہرا زندہ ہوں، جب تسبیح کی آواز ختم ہو جائے سمجھنا میں زہرا دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو گئی ہوں۔ رونے والوں بی بی مصلی عبادت پہ گئی، دونوں شہزادے مزار رسول خدا پر پہنچے، دستے دعا بلند کر کے کہتے ہیں نانا نانا جاگ، تیرے نواسے آئے کھڑے دعا مانگنے ہو، جس بیٹی کے استقبال کے لیے تو کھڑا ہوتا تھا آج مر کے بستر پہ موجود ہے، نانا
دعا فرما اللہ میری ماں کو ہماری ماں کو شفا عطا کرے. رونے والوں آتے ہوئے غیبی سے آواز ہے چلے جاؤ تم اس دنیا سے, تمہاری ماں چلی گئی ہے, تم یتیم ہو گئے ہو. رونے والوں دونوں شہزادے دوڑتے دوڑتے دروازے عصمت پہ پہنچے, دکل باب کر کے گئے, دکل باب کرتے گئے تھے اما فضا جلدی کر دروازہ کھول ہمیں ماں ملا. رونے والوں ماں کا نام آنا تھا جناب فضا. رو کے کہتے شہزادے اور تمہاری ماں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا, اور میں کہتا ہوں دنیا کے مسلمانوں یہ وہ زہرا ہے جو حسین کو اپنے جاتے ہوئے گزرتے ہوئے موت کے وقت سے پہلے بھی اس کے لیے ٹھنڈے پانی کے جام رکھ کر گئی اور کھانا تیار کر کے گئی, اور کیسے نانے کی امت حسین کو 3 دن کا پیاسا ذبح کرتی رہی ہے, اور 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا مولا کا ذبح ہوتا رہا. اس وقت سید الشہداء رو کر کہتے اما فضا تو نے انصاف نہیں کیا, اور جن کی مائیں چلی جاتی ہے کیا وہ کھانا کھاتے ہیں؟ رونے والوں اس وقت بڑا شہزادہ تو چپ رہا, چھوٹا کہتے اما فضا تو نے انصاف نہیں کیا, اور ہمیں نانے نے بتایا تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے اور تم یتیم ہو گئے ہو. رونے والوں دونوں شہزادے گفتگو امامت میں محو تھے. اس وقت جناب سیدہ آواز بلند کر کے کہتی ہے اور فضا آنے دے, میں تو چکیا پیس کر پالتی رہی ہوں, اللہ جانے میرے گزر جانے کے بعد حسین کی کیسے گزرے گی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جو آنکھیں نام میں اللہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. بس آخری جملہ, رونے والوں دونوں شہزادے گھر میں داخل ہوئے, ہو گیا غسل, ہو گیا کفن, جنازہ تیار. امیر کائنات جیسے غسل دے رہے تھے نا اس وقت ایسے اچانک اونچی آواز میں گریا بلند کیا. رونے والوں دونوں شہزادے روتے ہوئے بابے کے قریب آئے, کہتے بابا علی اتنی اونچی آواز بلند کر کے کیوں روتے, یا تو پہلے ہمیں تسلیاں دیتے تھے, ابھی اونچی آواز میں گریا کیوں کر رہے. اس وقت امیر کائنات کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی, رو کے کہتے میرے شہزادے اور میں جب غسل دیتا ہوں جتنی بار میں زہرا کی پسلیوں سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور زہرا اپنی پسلیوں سے ہاتھ نہیں ہٹاتی, اور زہرا کی پسلیاں زخمی ہیں. رونے والوں عجیب حالت ہے. جنازہ اٹھانے والے کون ہیں؟ جناب حسنین کریمین ہیں. جناب امیر کائنات جنازہ اٹھا کے جا رہے ہیں. رضادارو قیامت کا منظر تھا. اچانک چھوٹے چھوٹے قدموں کی آہٹ علی کے کانوں پہ پہنچی. رو کے کہتے حسین مجھے بتا تیری ماں کے جنازے کے نیچے کون ہے؟ سید الشہداء رو کے کہتے بابا تیری غیرت والی بیٹی زینب ہے. رونے والوں زینب کا نام آنا تھا. علی بیٹھتے بیٹھتے زمین پہ بیٹھ گئے, رو کے کہتے حسین بہن کو بول واپس چلی جائے. اگر زینب کا قدم باہر آ گیا اور لوگ علی کو تانے دیں گے, علی اتنا غریب ہو گیا کہ زینب کا قدم باہر آ گیا. میں کہتا ہوں یا علی, اور رات کا وقت تھا, دونوں بھائی بھی ساتھ تھے, اور کائنات کا بہادر شجاع باپ بھی ساتھ تھا, اور تیری غیرت نے گوارا نہیں کیا زینب کا قدم باہر آئے. آدھے شام کا بازار اور جہاں پہ بغیر چادر کے خطبے دیتی رہی, رو رو کے کہتی تھی لوگوں مجھے پہچانو, اور میں علی کی بیٹی ہوں, اور میں زہرا کی بیٹی ہوں, اور میرا اکبر مارا گیا, اور میرا اصغر مارا گیا, اور میں بغیر چادر کے شرابیوں سے. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالم وسيعلم الذين يعلمون بالغیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة حسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى محمد وعلى خالق اللہ. اس مجلس سے عزا کا ثواب جتنے حاضرین موجود ہیں ان کا ذریعہ مالک اللہ, جو تلاوت ہوئی ہے, جو ذکر سا فضائل و مصائب ہوئے, مالک انبیاء اولیاء اوصیاء شہداء صالحین, اور بالخصوص اس مرحومہ کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا. مرحومہ کنیز زہرا بنت نیاب حسین اور مولانا یوسف صاحب کے جتنے بھی مرحومین ہیں خانوادے میں, مالک ان کی ارواح کو احسان فرما.